السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ GHMC الیکشن بالکل قریب ہے۔ 1 دسمبر بروز منگل GHMC الیکشنز کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں شرعی اعتبار سے جو رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ اس کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی، ہم ہی نے اس کو خون دل سے گلستہ بنایا اور ایسی تاریخی یادگاریں چھوڑی جو دنیا کے چپے چپے میں مشہور ہیں۔ آزادی کے بعد ہمارے ملک کا جو قانون بنایا گیا وہ سیکولر اور جمہوری روایات کے عین مطابق تھا، پھر رفتہ رفتہ اس میں ترمیمات ہوتی رہی اور نوبت بائیجا رسید کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں بھی آزادی کو ختم کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ اس کے باوجود ووٹ کی جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا کر مظلوم کو انصاف دلا سکتے ہیں اور سیکولر لوگوں کو قیادت کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری ریاست میں بلدی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور 1 دسمبر منگل کے دن ہم سب کو حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک جمہوری معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مخلص، دیانتدار اور قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں کو چن کر اپنا سربراہ مقرر کریں، بغیر سوچے سمجھے محض وقتی فائدے سے متاثر ہو کر اپنا 5 سالہ مستقبل داؤ پر مت لگائیں۔ یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دن ہمارے ارد گرد کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے ووٹ نہیں دیتے۔ الیکشن کا دن ان کے لیے تو بس ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے جسے سو کر اور تھکان اتار کر یوں ہی گزار دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بدعنوان اور بددیانت حکمران ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ ہم یا تو ووٹ دینے کا اپنا قومی فریضہ ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، یا پھر چند ہزار روپیوں کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں کہ ایک ہمارے ووٹ سے کون سی تبدیلی آ جائے گی۔ اس طرح وقتی فائدے کی خاطر اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اس آنے والے نقصان کا اندازہ بھی نہیں کر پاتے جو رفتہ رفتہ ہمیں کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی افادیت سے تو کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ قطرہ قطرہ ملنے سے ہی دریا بنتا ہے۔ ہمارا ایک ووٹ دراصل ایک ووٹ ہی نہیں بلکہ ایک نئی اور بہتر سوچ کی کرن ہوتی ہے جو ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کچھ وقت، ہمت اور ایک صحیح فیصلہ مانگتی ہے۔ علماء نے ووٹ کی 4 حیثیتیں بیان کی ہیں، چاہے ووٹ کی حیثیت وکالت کی ہو یا شفاعت کی ہو یا مشاورت کی ہو یا شہادت کی ہو، ہر پہلو سے قرآن و سنت میں اس کی جڑیں پیوست ہیں اور اس تعلق سے اس میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں ووٹنگ اور الیکشن سے الگ تھلگ رہنے کے سبب قومی اور ریاستی سطح پر مسلمانوں کی اہمیت
باقی نہ رہنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان حالات میں الیکشن میں حصہ لینا اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس دفعہ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنا ووٹ ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اپنی فہم و فراست اور ضمیر کی عدالت کے مطابق ایسے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں گے جو ہمیں قوم و ملت کے لیے بہتر لگے گا۔ اس کے بعد بھی اگر نااہل قیادت سامنے آتی ہے تو اس بات کا تو اطمینان ہوگا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سچ ہے کہ انفرادی اعمال ہی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر انتخابات اور رائے دہی کے اصل مفہوم کو سمجھا جائے تو انتخابات میں ووٹروں کا زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلنا اور کسی بھی طرح کے تعصب یا ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کر احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہی انتخابات میں قوم کی کامیابی ہے۔ باشعور، بالغ اور پڑھے لکھے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ ووٹ کے استعمال کے لیے گھر سے نکلیں۔ یہ وقت ہے ہم آگے بڑھیں، جسے بہتر سمجھیں اس کے حق میں ووٹ دیں۔ یہ نہ بھولیں کہ ان کے اس انفرادی عمل نے دشمن کے پیٹ میں ایک بڑا سا خنجر گھونپ دیا ہے۔ ووٹ کا ہتھیار اس سے کم طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے یہ دشمن سے پنجہ آزمائی کا وقت ہے۔ قوم و ملت کو سرخرو کرنے اور مہذب اور باوقار قوموں کی صف میں اپنا مقام بنانے کا وقت ہے۔ پہاڑ جیسا حوصلہ دکھانے کا موقع ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا ہتھیار لے کر دشمن پر نہ جھپٹیں تو پھر لمبے زمانے تک اس کا وقت نہیں آئے گا۔ پھر ہم افسوس کرتے اور ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ووٹ ایک ملی اور قومی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اہتمام سے انجام دیا جائے اور اس کی خوب ترغیب دی جائے۔ اگر ہمارے حلقے میں کوئی نسبتاً بہتر اور قابل امیدوار ہے تو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا شرعاً ممنوع اور قوم و ملت پر ظلم کے برابر ہے۔ اگر حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنوں میں قیادت کے لائق اور دیندار نہیں اور دیانتدار نہیں ہے تو موجود امیدواروں میں سے کسی بھی امیدوار کی کوئی ایک صلاحیت یا ایک خوبی کو مد نظر رکھ کر کم برائی کو اختیار کرنے کے خیال سے ووٹ دینا چاہیے۔ اس معاملے میں یہ اصول بھی ذہن نشین کر لیں کہ شخصی معاملات میں کسی فرد کی غلطی کا اثر صرف اسی فرد تک محدود رہتا ہے۔ اس کی سزا و جزا کا حقدار صرف وہی ہوتا ہے۔ البتہ قومی و ملکی معاملات میں ایک غلطی سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ کا ووٹ نہ دینا یا غلط پارٹی کو منتخب کرنا پوری قوم کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہذا ووٹ مکمل ذمہ داری کے ساتھ دیں اور اپنے علاقے کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس حق کا استعمال کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ضرور عرض کر دوں کہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک ووٹ کی زیادتی کی وجہ سے قوم و ملت مستقبل تابناک اور روشن ہو جائے۔ کہیں آپ کے ایک ووٹ کی کمی ظالم اور دہشت پسند تنظیموں کی جیت اور ملک و ملت کے فیوچر کی تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ آپ کے ووٹ کے ذریعے جو پارٹی بھی پاور میں آئے گی وہ جتنے بھی اچھے یا برے کام کرے گی اس میں آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ ذاتی و شخصی مسائل میں غلطی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، البتہ قومی و ملی معاملات میں غلطی بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتی ہے جس کی تلافی کبھی کبھی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور نااہل غیر ذمہ دار کے حق میں گواہی دینا، سفارش کرنا یا رائے دینا گناہ ہے۔ سچی اور برحق گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے، چاہے ووٹ کی جو حیثیت ہو، لیکن آپ کے ووٹ کا حق آپ کا جمہوری حق ہے۔ ووٹ آپ کے ہندوستانی ہونے کی علامت ہے۔ ووٹ ظالم حکومتوں کے ظلم کو روکنے کی ایک مضبوط، مؤثر اور قوت اور طاقتور تدبیر ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پیسے لے کر ووٹ ڈالنا گناہ ہے۔
پیسے لے کر ووٹ ڈالنا گناہ ہے، اور ساتھ ہی اپنی غلط پہچان بتا کر یا اپنے والد اور شوہر وغیرہ کا نام غلط بتا کر ووٹ ڈالنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات کے بعد ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ بات اس وقت پورے لوگ پورے ہوش و حواس میں جانتے ہیں کہ کون سی پارٹی کس انداز کا کام کر رہی ہے۔ اس میں کسی پارٹی کا نام لے کر کسی پارٹی کو منتخب کر کے کسی کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا جو فیصلہ کریں عقل مندی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، اور صرف اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھیں بلکہ یہاں قوم و ملت کا پورا مفاد آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ قوم و ملت کے پورے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں 2 دسمبر 2020 بلدیہ کے انتخابات ہیں۔ آپ کا ایک ووٹ آپ کے شہر کو سرسبز و شاداب بھی بنا سکتا ہے، اور آپ کے ووٹ سے غفلت برتنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا شہر سرسبز و شاداب ہونے کے بجائے مرجھا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، صحیح قائد کے حق میں استعمال کریں، اور بہتر آدمی کو منتخب کر کے اس کو خدمت کا موقع دیں۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح معنی میں ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو صحیح معنی میں اور صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔